الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف. اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وما فی الارض، اور جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہو العزیز، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، الحکیم، بہت ہی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے۔ جہاد کے فرض ہونے سے قبل مومنین میں سے کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال میں سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ایمان باللہ لا شک فیہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو جب جہاد فرض ہوا تو کچھ لوگوں کو یہ ڈر محسوس ہوا اور خوف لاحق ہوا۔ جب لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا نا، جب وہ پوچھتے تھے کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو جب فرض ہوا تو ان کو خطرہ محسوس ہوا، ان کے دلوں میں ڈر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ دراصل نا کوئی بات کہنا، کوئی دعویٰ کرنا، اور حقیقت میں وہ انسان وہ کام کرنے والا نہ ہو۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان کسی اچھے کام کی دعوت نہیں دے سکتا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے لیے کہہ نہیں سکتا، اگر وہ خود روزہ نہیں رکھتا تو وہ روزے کے لیے کہہ نہیں سکتا لوگوں کو۔ یہ بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ یہ نیکی والا کام کرتے ہیں، حالانکہ آپ یہ نیکی والا کام خود نہیں کرتے۔ حالانکہ دعوت دینے سے اس میں معنی نہیں کیا گیا کہ آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ پر آپ پورے نہیں اترتے۔ کیسے؟ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے، تو میری ماں نے مجھے بلایا، کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ تم اس کو کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اس کو کھجوریں دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجوریں نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کتنی عام ہے کہ ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، یا تمہیں یہ کام کرو تو تمہیں یہ پیسے دوں گا، کوئی چیز کھلاؤں گا، باہر لے کے جاؤں گا۔ یعنی آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ اس پر پورا نہیں اترتے تو آپ یہ جھوٹ والا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں،
میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام کرنے والے نہ ہوں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یعنی وہ بات سمجھائی جا رہی ہے نا. پیچھے سے بیک گراؤنڈ تو وہ ہے کہ ایمان والوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو تمام اعمال میں سے سب سے افضل ہو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، اور دوسرا جہاد کرنا. اب انہوں نے نیک عمل کا تو مطالبہ کیا، سب سے اچھے عمل کا تو مطالبہ کیا، لیکن ان پر جہاد جب فرض ہوا تو گراں گزری یہ بات. تو ایسے میں یعنی کہ کسی عمل کا دعویٰ کرنا اور آپ وہ نہ کرنے والے ہوں، تو اس بات کی ممانعت ہے. دعوت دینے سے ممانعت نہیں، یہ بات آپ ذہنوں میں رکھیں. لوگ نا اس بات کو پیش کرتے ہیں ہر پڑھے تحقیق کے بغیر تفسیر پڑھے، بغیر کسی عالم سے پوچھے ہر بندے پر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. بھائی تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تم خود نماز نہیں پڑھتے تو نماز کا کہتے کیوں؟ تم خود روزہ نہیں رکھتے تم روزہ رکھنے کا کہتے کیوں؟ تمہیں یہ حق نہیں ہے. یہ تو پھر آپ اس بندے کو دعوت دینے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آگے پہنچاؤ، پھیلاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بلائے خیر کی جانب اور برائیوں سے منع کرے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، کہ چاہیے کہ پہنچا دے جو حاضر ہے غائب والے کو پہنچا دے. کیوں؟ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ کتنے ہی جو حاضر ہیں ان سے زیادہ جو جن کو پہنچایا جاتا ہے نا وہ زیادہ سننے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں بات کو. یعنی حاضر سے زیادہ جو آپ سننے والے ہیں ان سے زیادہ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے، جن کو دوبارہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بات بتائی گئی تھی ہمیں، وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو دعوت سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، دعوت آپ دیں. کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا یہی آیت پیش کر دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر دعوے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ وہ کسی کام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور وہ آپ نہ کرنے والے ہوں، اس بات سے منع کیا گیا ہے. ویسے دعوت سے منع نہیں کیا گیا. کبر مقتن، بہت بڑی ہے مقتن ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کی ہاں، ان تقولو یہ کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی وہ ان باتوں کا، ان چیزوں کا تم دعویٰ کرو، ان اعمال کا تم دعویٰ کرو کہ میں یہ کرنے والا ہوں اور وہ آپ کرنے والے نہ ہوں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس بات کی ناراضگی بہت بڑی ہے کہ تم وہ کہو کہ ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.